میں 4 شادیاں کر چکی تھی، مگر چاروں بار میرا شوہر فوت ہو گیا۔ میں نے شادی کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا، مگر ایک روز ایک اندھا آ کر مجھ سے شادی کی ضد کرنے لگا۔ میں نے انکار کیا، مگر وہ نہ مانا اور گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک بار پھر رسک لے لیا۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ میرا نام نشا ہے۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا پہلا شوہر عمر رسیدہ تھا۔ مجھ سے شادی ہونے کے ایک ہفتے بعد اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ میں بیوگی کا دھبا لے کر واپس مائکے آ گئی۔ اس کے بعد میں نے جتنی بھی شادیاں کی، ہر بار کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا تھا اور میں بیوہ ہو کر مائکے آ جاتی تھی۔ اب تو شادی کے نام سے ہی توبہ کر لی تھی، مگر آج مجھ پر اس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ جو میرے سامنے بیٹھی میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اس کے نابینا بیٹے سے شادی کر لوں۔ میں اس عورت کی حیرت کے ساتھ ساتھ اسے توجہ سے بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ عورت پاگل تھی جو میری حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی؟ میں نے تعجب سے دیکھتے ہوئے ان سے کہا، آپ میرے بارے میں شاید جانتی نہیں ہیں۔ پہلے محلے داروں سے میرے بارے میں پوچھ لیں۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی مجھ سے دور بھاگتی تھیں۔ سب کا یہ ماننا تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے، جو ہر بار میرا شوہر پہلی رات میں ہی مر جاتا تھا۔ مگر جو جواب اس عورت نے مجھے دیا، وہ سن کر کچھ پل کے لیے میں حیرت سے اپنی آنکھیں بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور پھر بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت اتنی بضد کیوں تھی۔ نہ تو میں کوئی حسینہ تھی، نہ ہی یہ میری پہلی شادی تھی۔ بہرحال میں نے اس عورت سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ میرے جواب پر اس عورت نے منت سماجت کی آخری حد بھی پار کر دی تھی۔ میں نے تو دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ اب کسی بھی مرد سے شادی کر کے میں اس کی جان نہیں لوں گی، مگر تب ہی وہ عمر رسیدہ عورت میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، خدارا انکار مت کرنا۔ وہ عورت زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً انہیں اٹھا کر اپنے برابر بٹھا دیا اور وہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسی پل اپنا فیصلہ سنانا پڑا، کیونکہ وہ عورت تو شاید ایسے جانے والی نہیں تھی۔ میں نے ایک سانس خارج کی اور پھر کہا، ٹھیک ہے، تمہیں اگر اپنے بیٹے سے اتنی ہی نفرت ہے اور تم اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میری اس بات کا بھی اس سے کچھ خاص اثر نہ ہوا تھا۔ وہ ہر صورت مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے مٹھائی اٹھا کر میرے منہ میں ڈالی اور بولی، وہ کل چند مہمانوں کے ساتھ میرے گھر نکاح کرنے کے لیے آئے گی۔ وہ عورت تو جا چکی تھی، مگر میں ابھی تک یوں ہی حیرت میں ڈوبی بیٹھی رہ گئی۔ آخر اس نے مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی؟ کوئی نہ کوئی تو راز اس میں ضرور ہوگا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگلے ہی روز وہ عورت اپنے بھائی اور نکاح خواہاں اور چند گواہوں کے ہمراہ میرے گھر پہنچ گئی۔ میرا ارادہ سادہ لباس میں ہی نکاح کرنے کا تھا، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر اندھا تھا۔ میں سجتی سنورتی کس کے لیے، جب سامنے والا میرے حسن سے اپنی آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا؟ میری ہونے والی ساس نے پہلے ہی عروسی لباس اور باقی کا سامان بھجوا دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے دلہن بننے جا رہی تھی، مگر اس بار نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ ایک اور شخص میرا محرم بن کر مرنے والا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی خوش ہوں یا غم کروں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر ہاں، جب سجتی سنورتی تھی تو میں خوبصورت لگتی تھی۔ اس وقت میری عمر 35 برس تھی، لیکن حسن کا یہ عالم تھا کہ جو مجھے ایک نظر سجا دیکھ لیتا، نظر پلٹنا بھول جاتا۔ لیکن نہ جانے کیا مجھ میں ایسا مسئلہ تھا کہ میرا شوہر چند دن ہی گزارتا تھا اور پھر مر جاتا تھا، اور ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہوتا تھا۔ یہ بات سہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، وہ بھی ایک عورت کے لیے، کہ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد جو شوہر اور جائز رشتے کی حیثیت سے اس کی زندگی میں شامل ہو، وہ شادی کے چند دن بعد ہی مر جائیں۔ اب تو لوگ مجھے منحوس کے لقب سے پکارتے تھے۔ میں بھی سوچ چکی تھی کہ اب کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے باپ کی جائیداد سے چھوٹا سا گھر ملا تھا، میں وہیں رہتی تھی۔ کچھ والد کی زمینیں تھیں
جہاں سے اتنے پیسے مجھے مل جاتے تھے کہ میرا ایک اکیلی عورت کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو قدم اس عورت کی وجہ سے جذبات میں اٹھا چکی تھی وہ مجھے اب اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ نکاح خواہاں اور میری ہونے والی ساس گھر میں آ چکے تھے۔ ساس جب کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے یوں ہی سادہ کپڑوں میں بیٹھے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ فوراً میرے قریب آئی اور میرے ہاتھوں پر مہندی تلاش کرنے لگی۔ پھر بولی، یہ کیا سوگ میں بیٹھی ہو؟ خیر سے آج تمہارا نکاح ہے میرے بیٹے کے ساتھ، ابھی تک تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس نے زبردستی مجھے عروسی جوڑا پہننے کو کہا اور پھر اپنے ہاتھوں سے دلہنوں جیسا تیار کرنے لگی۔ وہ عورت میرا حسن دیکھ کر میری بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ چکے تھے۔ وہ بار بار میرے صدقے وارے جاتی اور کہنے لگی، آج میرا برسوں کا ارمان پورا ہونے جا رہا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میرے بیٹے کی زندگی میں آ کر تم مجھے کتنی بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ نہ جانے کل سے میں اپنے نابینا بیٹے کا گھر آباد دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ میں بالکل دلہنوں جیسی تیار ہو چکی تھی۔ تبھی نکاح کی رسومات شروع کی گئیں۔ جواب قبول کرنے کے بعد ساس مبارکباد دینے لگی اور میں نے ایک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ دلہا بنا مجھ سے کچھ دور بیٹھا تھا۔ سفید کاٹن کا کرتا شلوار پہنے ہوئے اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ بلا شبہ اس کا حسن مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ بہت پرکشش شخصیت کا حامل تھا۔ میں ایک ہی نظر اسے دیکھ کر بس دیکھتی رہ گئی۔ مگر اس میں خرابی تھی اور وہ تھی اس کا نابینا ہونا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کا وقت آیا تو میں ایک بار پھر اپنے گھر کو تالا لگا کر ایک نظر ڈالتی باہر نکل آئی۔ جانتی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں نے یہیں واپس آنا تھا۔ اس نابینا شخص پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا۔ میرے نکاح کے دن بھی محلے داروں نے میری ساس پر طرح طرح کے طعنے کسے تھے۔ آخر وہ کیوں اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی؟ مگر ساس نے کسی کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ سسرال پہنچ کر مجھے میرے شوہر عاطف کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی جسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مجھے تو اس پل کمرے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ بیچارہ تو شاید خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عاطف نابینا تھا مگر اس کے باوجود وہ بیساکھی کے سہارے جگہ کا تعین کرتا اندر داخل ہوا اور آ کر رسمی سلام دعا کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نابینا تھا، مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا مگر اس کے باوجود اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے وہی روایتی پہلی رات والی جھجک اور حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ انتہائی دھیما تھا۔ مجھے تو لگا تھا شاید وہ میری حقیقت سے ہی واقف نہیں تھے، ورنہ مجھ جیسی منحوس عورت سے بھلا کون ایسے نرم لہجے میں بات کرتا ہے۔ اس رات جتنی عزت اور اہمیت مجھے عاطف نے دی تھی میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے عاطف کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو میری ماں نے میرے لیے پسند کیا ہے تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی پسند کیا ہوگا۔ اسے اپنی ماں سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ باقی مردوں جیسا صرف جسم تک رہنے والا شخص نہ تھا۔ اس نے کتنی ہی دیر مجھ سے دل کی باتیں کی تھیں، اپنی پسند ناپسند کا بتایا اور مجھ سے میری خواہشات اور پسندیدگی کے بارے میں پوچھا۔ ایک رات میں ہی عاطف کی گرویدہ میں ہو چکی تھی۔ جتنی عزت اس شخص نے مجھے دی تھی اتنی آج تک کسی نے نہ دی تھی۔ اس شخص میں ایک جادو تھا جس کا سحر مجھ پر طاری ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے بہترین صبح تھی۔ میں تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ میرا یہ شوہر بھی صرف چند دن ہی میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میری ساس کے عاطف کے علاوہ بھی 2 بیٹے تھے مگر ان میں اور عاطف میں 10 سال کا فرق تھا۔ وہ دوسرے شہر میں پڑھائی کرتے تھے۔ ساس میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ عاطف بھی میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا۔ میں بظاہر تو ان سب کے ساتھ بہت خوش تھی مگر اندر ہی اندر مجھے یہ باتیں کاٹ رہی تھیں کہ کہیں عاطف بھی مجھے چھوڑ کر چلا نہ جائے، جیسے میرے سابقہ شوہروں کے ساتھ ہوا تھا۔ چند دن یوں ہی گزرے تھے اور ایک بار پھر میرے سر پر تلوار منڈلانے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا اور میں اپنی ساس کا کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ فوراً دروازہ کھولنے کے لیے گئی مگر جوں ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔
کچھ دیر پہلے عاطف پاس کی دکان سے کچھ سامان لینے کے لیے باہر نکلے تھے۔ کیونکہ محلے دار اسے جانتے تھے اس لیے ہمیں کوئی زیادہ پریشانی نہ تھی۔ وہ جب کچھ سامان لے کر پلٹے تو ایک رکشے والا ٹکر مار کر بھاگ گیا تھا۔ محلے کے لوگ اسے اٹھا کر گھر تک لائے تھے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ مجھے اپنی نحوست بار بار یاد آنے لگی۔ ابھی تو میری شادی کو 7 دن ہی ہوئے تھے۔ کہیں میرا کالا سایہ عاطف کو بھی مجھ سے چھین نہ لے۔ میں تو ان 7 دنوں میں ہی ان کی محبت اور عزت دیکھ کر ان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو حواس باختہ ہو کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو عاطف کو چھوڑنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ ان کی بازو پر چوٹ آئی تھی۔ میری سسکیاں سن کر وہ مجھے دلاسا دینے لگے مگر میں ڈر چکی تھی۔ ساس کے بہکاوے میں آ کر نکاح تو کر بیٹھی تھی مگر عاطف کا مجھ سے دور جانا مجھے قطعاً برداشت نہیں تھا۔ ساس عاطف کے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لائی اور مجھے دیتے ہوئے بولی کہ اسے پلا دینا، صبح تک اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وہ دودھ عاطف کو پلا دیا۔ ان کی محبت دیکھ کر بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ انہیں دوا دے کر سلایا اور خود جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر سجدے میں گر کر میں روتی رہی تھی۔ آخر یہ کیسی نحوست تھی کہ میری قربت پا کر مرد مر جایا کرتے تھے؟ کیا سچ میں مجھ پر کوئی اندیکھی چیز حاوی تھی؟ میں ساری رات بیٹھ کر شوہر کی دراز عمر کی دعائیں مانگتی رہی اور یوں ہی عاطف کا ہاتھ لیے فرش پر ہی بیٹھی سو گئی تھی۔ فجر کی اذان مسجد میں گونجی تو میری آنکھ کھل گئی۔ عاطف ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے۔ میرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا اس لیے میں ساس کے کمرے میں جانے لگی۔ میرے قدم ساس کے کمرے سے بھی کچھ دور ہی تھے کہ اندر سے جو آوازیں سنائی دیں وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ساس ہنس ہنس کر فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کال ان کے کسی بیٹے کی تھی مگر جو بات وہ کر رہی تھیں اسے سن کر میرا وجود پتھر سا ہو گیا تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس کمرے میں آ گئی اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آخر کیسی خبر مجھے سننے کو ملی تھی؟ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری ساس میرے بارے میں ایسی سوچ رکھ کر مجھے یہاں لائی ہیں۔ میری شادی کو 12 دن ہو چکے تھے اور ساس کا رویہ مجھ سے مزید اچھا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ عاطف کو دیکھ دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا۔ انہیں مسلسل سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے تھے سینے میں جکڑن محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں بھینچ رکھا ہو۔ اس رات آخری رات تھی اور میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے کل کا سورج میرے لیے کون سی قیامت لے کر نمودار ہونے والا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر ساس میرے پاس آئی اور دلاسا دینے لگی۔ میں نے اس بار ساس سے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی، کیا ان کے لیے عاطف کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ میرا سوال سن کر ساس کا چہرہ ایک پل کو زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر میری جانب دیکھنے لگیں۔ بولیں، آخر کس کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی؟ ان کا یہ جواب سن کر میں بولی کہ اگر ایسا تھا تو پھر کیوں اپنے نیک اور معصوم بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی؟ جانتی بھی ہیں کہ میری نحوست آپ کے بیٹے کی جان بھی لے سکتی ہے مگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میرے الفاظ سن کر ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور پھر بولی، بیٹی پریشان مت ہو، کل کا دن ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا عاطف کو، یہ بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ وہ مجھے سمجھانے لگیں اور پھر وہاں سے چلی گئیں۔ عاطف بھی مجھے یقین دلانے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب وہم ہے تمہارا۔ اگلا دن چڑھا تو عاطف صحیح سلامت بیٹھا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے مگر عاطف کو کچھ نہ ہوا۔ میری حیرت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ میری دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ جب یہ کچھ کام سے گھر سے باہر گئے تو میں کچن میں ان کی پسند کا کھانا بنانے لگی۔ کچھ دن سے ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہنے لگا تھا۔ وجہ حقیقت میں کیا تھی یہ میں خود بھی ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں کھانا بنا کر جب کمرے میں جانے لگی تو ساس کے کمرے سے جو آوازیں آئیں وہ سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ ساس کا ایک ایک لفظ مجھے واضح سنائی دے رہا تھا۔ ساس فون پر کسی سے بات کہہ رہی تھیں
اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے لہجہ دھیما رکھ کر کہہ رہی تھی کہ اس منحوس ماری کا تو عاطف پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میں تو اس لڑکی کو چڑیل سمجھ کر گھر لائی تھی کہ اس کے سائے سے عاطف خود ہی مر جائے گا۔ ساس کا ایک ایک لفظ میرے وجود سے خون نچوڑ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ میں اتنی نرم اور شگفتہ لہجے کی مالک عورت کا یہ دوسرا روپ دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا جواب دیا گیا کہ ساس بولی، دل تو یہی چاہتا ہے عاطف کو زہر دے کر مار دوں اور الزام اس پہ لگا دوں۔ ویسے بھی جتنی افواہیں اس کے خلاف گردش کر رہی ہیں، کسی نے نہ سوال کرنا ہے، سب اسی کو الزام دیں گے اور ہمارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھیں جسے میں سانس روکے سن رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آخر ایک ماں ہو کر وہ اپنے بیٹے کو کیوں قتل کرنا چاہیں گی؟ میں خاموشی سے کمرے میں چلی آئی اور خود کو سنبھالنے لگی۔ میری ساس تو بہت ہی خطرناک عورت نکلی تھی۔ کتنا زہر بھرا ہوا تھا اس کے دل میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے کہ وہ مجھے لائی اس لیے تھی کہ اس کا بیٹا مر جائے۔ کچھ دیر بعد عاطف گھر آیا تو سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ پھولوں کا گلدستہ لایا تھا، سب سے پہلے اپنی ماں کو دیا اور پھر مجھے۔ میری ساس نے مسکرا کر اسے گلے لگایا، مگر یہ سب دکھاوا تھا۔ اصل حقیقت میں جان چکی تھی۔ عاطف کمرے میں آئے تو میں نے ان سے بلا وجہ ماضی کی باتیں چھیڑ دیں۔ تبھی انہوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ عاطف کی والدہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئیں تو ان کے ابو نے عاطف کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کر لی، جس کے 2 بچے تھے۔ سسر کی ساری جائیداد عاطف کے نام تھی۔ جیسے جیسے عاطف بتا رہا تھا مجھے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ یعنی میری سوتیلی ساس جائیداد کے لالچ میں یہ سب کر رہی تھی۔ عاطف پیدائشی نابینا نہیں تھا، بلکہ کچھ سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی بنا پر اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ مجھے عاطف پر شدید ترس آیا تھا۔ جس ماں سے وہ بے لوث محبت کرتے تھے اس نے ان کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلتی۔ میں نے جو کچھ سنا وہ سب کچھ عاطف کو بتا دیا۔ میرے منہ سے الفاظ سن کر عاطف ہکا بکا رہ گئے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر جب میں نے بتایا کہ یہ سب آپ کی جائیداد کے لالچ میں ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں سکتے کی کیفیت بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھے باتیں سنا رہے تھے۔ پہلی بار آج عاطف کا غصہ دیکھ کر مجھے شدید صدمہ لگا تھا۔ انہیں میری کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا، مگر تبھی عاطف کے منہ سے خون آنے لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگے۔ ان کے منہ سے خون آتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور ٹیسٹ کیے۔ جو بات سامنے آئی وہ جان کر میرا وجود کانپ گیا۔ عاطف بھی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ عاطف کو زہر دیا گیا تھا اور چند گھنٹے پہلے کسی محلول میں دی گئی تھی۔ عاطف جانتا تھا اس کی سوتیلی ماں اس کے لیے کچھ دیر پہلے مرغے کی یخنی بنا کے لائی اور زبردستی منع کرنے کے باوجود پلاتی رہیں۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں تھا، مگر خدا کا شکر تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھے۔ ساس اس وقت ہسپتال نہیں آئی تھی۔ ہم جب گھر گئے تو ساس خوشی سے جھوم کر بیٹے کو بتا رہی تھی کہ اس نے عاطف کو زہر دے دیا ہے، اب اس کا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا۔ عاطف سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ امید تھی کہ وہ چکرا کر گر جاتے اگر میں نے نہ تھاما ہوتا۔ ساس نے ہمیں دیکھا تو بوکھلا کر اچھل پڑی۔ عاطف سب کچھ سن چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت و بے یقینی کے ساتھ ساتھ آنسو تھے۔ وہ بولے، اگر جائیداد چاہیے تھی تو مجھے بتا دیتی، میں سب آپ کے نام کر دیتا۔ ویسے بھی اپنے بھائیوں کا حصہ میں ان کے نام کرنے کے لیے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ ساس نے جب یہ سنا تو بس پتھر کی مورت بن کے رہ گئیں۔ میں نے اسی وقت محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مل کر ساس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ مرنے مارنے پر اتر آئی تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ عاطف کتنی دیر بیٹھ کر روتا رہا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے فوراً معاف کر دیا۔ کئی مہینے گزر گئے تھے انہیں صدمے سے نکلنے میں۔ زہر دینے کے جرم میں وہ سوتیلی ماں پر کیس بھی کر چکے تھے۔ آج ہماری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ عاطف کی آنکھوں کی سرجری کے بعد وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ بس ساس جیسی عورتوں سے آج بھی پناہ مانگتی ہوں، جو پیسے کی لالچ میں اندھی ہو کر دوسروں کو برباد کرنے نکل پڑتی ہیں۔